العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام العالم المحقق العلامہ الشہید المقری قاری محمد ادریس العاصم رحمت اللہ علیہ، جن کے سامنے زانوِ تلمذ ہو کر مجھے صرف پڑھنے کا ہی موقع نہیں ملا، بلکہ انہوں نے اپنی مسند کے ساتھ میری مسند لگوا کے مجھے پڑھانے کا بھی حکم دیا کہ روزانہ اس ادارے کا آپ پر حق ہے کہ آپ نے پڑھانا بھی ہے، اور ایک وقت تک مجھ سے وہ یہ حکماً خدمت لیتے رہے۔ وہ صرف استاد نہیں، استاد گر تھے، وہ مربی تھے، معلم تھے۔ جہاں علم کی پختگی نے ان کو بلندیوں تک پہنچایا ہے، وہاں تواضع، عاجزی، انکساری، للہیت، علماء کا ادب اور طلباء اور تلامذہ سے شفقت، اس چیز نے ان کو ہر دل عزیز بنا دیا، ہر دل میں ان کی محبت اور ان کا احترام الحمدللہ پایا جاتا ہے۔ ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے اللہ کا کلام قرآن مجید ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ وہ صرف قرآن پڑھنے والے ہی نہیں، قرآن پڑھانے والے تھے، اور انہوں نے صرف قراء تیار نہیں کیے بلکہ اساتذہ تیار کیے ہیں جو اس وقت عرب و عجم میں وہ پڑھا رہے ہیں۔ اور چند ہی دن پہلے جب میں نے محترم پروفیسر حافظ محمد سعید صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع کی تو وہ فرمانے لگے کہ جب حضرت قاری صاحب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے، میں اس وقت الریاض یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور پھر ہماری اکٹھی ملاقاتیں مدینہ میں اور کبھی کبھار الریاض میں ہوا کرتی تھی، تو انتہائی منکسر المزاج اور مشفق شخصیت ہے۔ آج ہم یہاں پر جمع ہیں اور اس وقت ہمارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ ہمارے کاندھوں پر اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم خلوص اور اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ رب العالمین کروٹ کروٹ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو ہماری طرح اس معاشرے میں زندگی بسر کر کے گئے ہیں، میں تمام احباب اور علماء اور پھر کچھ ساتھی بھی موجود ہیں، تلامذہ بھی موجود ہیں، عزیز و اقارب بھی موجود ہیں، میں سب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں زندگی کے سفر میں کبھی ان سے کوئی ایسا جملہ آپ کی دل آزاری کا نکلا ہو جو مجھے یقین ہے کہ ویسے نہیں تھے، لیکن بحیثیت انسان توقع ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہمیں پیغام ہے، فوت ہونے والوں سے درگزر کرنا چاہیے، انہیں معاف کر دینا چاہیے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ اور آخری بات جو نبی پاک فرمایا اور علم ينتفع به ولد صالح يدعو له، نیک اولاد حافظ بکر کی شکل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، روحانی بے شمار فرزند چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کی قریب تشریف لے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا۔ قاری محمد ادریس عاصم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میری تقریباً 35 سال کی رفاقت ہے۔ یقین جانیے 35 سالوں میں میں نے ان کے اندر سوائے درویشی کے اور کچھ نہیں دیکھا۔ کبھی ان کے زبان سے جملہ نہیں آیا کہ میری حالت پتلی ہے یا اچھی ہے۔ ہمیشہ ہر حالت میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اشارتاً بھی کبھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔
جب بھی میرے اس کی فروغ کی بات کی، اور جیسے کہ آپ لوگوں کا علم ہے کہ میں پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ اتنے خوش تھے، مجھے کہیں پر بھی کوئی فنی اعتبار سے کوئی چیز محسوس ہوتی یا کوئی شک محسوس ہوتا تو میں دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوتا، میں ان سے رابطہ کرتا اور ان سے رہنمائی لیتا۔ وہ بڑی نفیس شخصیت ہوگی، کسی اعتبار سے بھی ان کے اندر تعصب نہیں تھا، ہر مسلک کے احباب نے ان سے استفادہ کیا، قرآن سیکھی۔ وہ الگ بات ہے کہ کسی نے ان کو اس کا اچھا صلہ دیا یا نہیں دیا، یہ ان کے کوئی قدر پر ہے، مگر ان کی طبیعت میں کبھی کوئی ایسا جو ہے وہ چیز نہیں تھی کہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے جو فوت شدہ ہیں ان کی اچھی باتیں کیا کرو۔ میں جنازے کے موقع پر ان تقاریر کا قطعاً قائل نہیں ہوں، بار بار مجھے حکم فرمایا جا رہا ہے۔ میں صرف ایک بات عرض کروں گا کہ حضرت مولانا قاری ادریس اعظم صاحب کے بارے میں ہم نے کبھی اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری حسنات قبول فرمائے، اور اگر کوئی سیئات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً ابھی جو حدیث پاک بھائی شام سنا رہے تھے اس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آخر میں جا کر اگر تو محفل میں کہتے ہیں کہ وما تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی انکساری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ کہنے لگے ہمیں تو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں۔ یہ ہمارے لیے ان کا جملہ درس عبرت تھا، اور آج جن کی ساری اللہ رب العزت نے کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بری تھی، اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسا بنا دے۔ گزارش ہے کہ آپ کی دائیں جانب مینار پاکستان والی سائڈ پہ کافی جگہ موجود ہے، ادھر تشریف لے جائیں۔ محترم سید عطا اللہ بخاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علی فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یقیناً یہ گفتگو اور تقریر کا موقع نہیں ہے، ہمارے ایک انتہائی نیک بزرگ علماء اور قراء کے استاد محترم مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے سینئر ساتھی، مجھے شرف حاصل رہا کہ میں ان کے ساتھ تقریباً 3 سال مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم رہا، اور شیخ عبدالفتاح مصفی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خاص شاگرد تھے، قاری ابراہیم میر محمدی صاحب حافظہ اللہ، اور حضرت مولانا قاری محمد ادریس اعظم صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ زبان